بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذکر کریں گے معراج کے سفر کا۔ معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا اور کہاں اختتام پذیر ہوا۔ یہ کیونکہ کافی لمبا واقعہ ہے تو اس کے لیے ہمیں 1-2 دن یا شاید 3 دن بھی ہمیں لگ جائیں۔ تو معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، بلکہ سب سے اہم واقعہ کہنا چاہیے اسے۔ جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے وہ اسی واقعہ کو ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی واقعات ہوئے، عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور اللہ نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ قرآن نے بھی بتایا تو حدیث نے بھی بتایا۔ قرآن اور حدیث دونوں مل کر ہی ایک اہم علم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ پورا ہوتا ہے، دونوں کو ملا کے سمجھنے سے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر جب وہ مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت اب تک 12 سال گزر چکے تھے اور آپ کی عمر مبارک 52 ایئر تھی۔ آپ حرم کعبہ میں سو رہے تھے کہ یکایک جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نیم بیدار حالت میں اٹھے اور آپ کو جبرائیل علیہ السلام آب زمزم کے پاس لے گئے۔ آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر اسے علم اور دانائی اور ایمان اور یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے آپ کو ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ یہ بجلی کی رفتار سے چلتا تھا، بجلی کی رفتار سے۔ آج بھی دیکھیں لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہے، لائٹ کی سپیڈ بجلی کی رفتار سے چلتا تھا۔ اسی کی وجہ سے بجلی کو جب عربی میں ہم برق کہتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی براق تھا، مطلب بجلی سے تیز چلنے والا۔ لائٹ کی کیا رفتار ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ لائٹ کی رفتار کیا ہے، کیا سپیڈ ہے لائٹ کی۔ پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کی کے سفر میں اسی طرح کی سواری کو پر جایا کرتے تھے، یہی یوز کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دے کر کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ آپ کی پہلی منزل مدینہ تھی۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ یاد رکھنے والی ہوتی ہیں۔ معراج جب شروع ہوئی تھی تو معراج میں سب سے پہلے آپ کہاں پر تشریف لے گئے تھے؟ کہاں؟ مدینہ میں۔ تو پہلی منزل مدینہ تھی، یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل کون سی تھی؟ دوسری منزل تھی طور سینا کی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا۔ اور پھر تھرڈ جو منزل تھی وہ تھی بیت اللحم۔ بیت اللحم کون سی جگہ ہے؟ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ بہت انفارمیٹیو چیزیں ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے، ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو بیت اللحم آپ کی تیسری منزل تھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی فورتھ اور آپ کی چوتھی منزل تھی بیت المقدس جہاں براق کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ یہاں تک میں آپ سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ڈسکس کروں گی، کیونکہ معراج کا واقعہ ڈیٹیل سے ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ اس میں بہت سی باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم بس ایک کان سے سنیں تو دوسرے سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر۔